للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت لائق سنت کریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں
برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ اولیاء کرام اللہ کریم کے برگزیدہ بندے مقربین بارگاہ الہی، ان کے فضائل، ان کے کمالات، اللہ کریم نے جو انہیں انعامات عطا فرمائے، ان پہ جو خاص کرم ہوا، ان کی دعاؤں کی قبولیت، ان کے واقعات، یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور ہر سال اس موضوع پہ ہم کچھ جمعے بیان کرتے ہیں۔ آج حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی میرا محمدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تعلیمات میں سے کچھ حصہ کہ آپ نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی، آپ نے ہمیں کیا تعلیم دی، ہمارے فائدے کے لیے کیا چھوڑا۔ بزرگوں کا بیان کرنا وہ بھی ہو گیا، کرامت بیان کر دی وہ بھی ہو گیا، محبت کو بیان کر دیا وہ بھی ہو گیا۔ دیکھنا یہ ہے ان اولیاء اللہ سے ہمیں کیسے حصہ ملے گا، ان پھولوں سے ہمیں کیسے خوشبو ملے گی کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو۔ اس فائدے کی ایک ہی صورت ہے انہوں نے جو تعلیمات دی، جس طرح زندگی بسر کی، جو ہمیں نصیحتیں کی، ہم ان پہ عمل کریں۔ اگر ساری پہ عمل نہیں کر سکتے، آدھی پہ عمل کر لیں۔ اگر آدھی نصیحتوں پہ عمل نہیں کر سکتے تو جن پہ کر سکتے ہیں ان نصیحتوں پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ ان اولیاء کرام جن کی زندگی کامیابی سے گزر گئی اور آخرت بھی اللہ نے محمود کر دی، اپنی ساری زندگی کا نچوڑ، اپنی ساری زندگی کا خلاصہ، کامیابی کا طریقہ چند لفظوں میں ہمیں بتا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ بھی اپنی ساری زندگی کا خلاصہ ہمیں یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، دعوے تو تو بڑے کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، دعوے تو کرتا ہے، خیال تو کرتا ہے، ارادہ تو کرتا ہے، لیکن اس منزل تک پہنچ نہیں سکتا، اس مقام کو پا نہیں سکتا۔ میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے پہ تو عمل کرے گا، انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی۔ حضور کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اگر بندہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کو پانا چاہتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ساری دنیا کی محبتوں سے اپنا دل خالی کر دے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انشاءاللہ اللہ کی محبت کو حاصل کرے۔ بندہ ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبتیں جمع نہیں کر سکتا۔ جس برتن میں دودھ آنا ہو، گھر والے شربت بھی نہیں ڈالتے، گھر والے اس میں کوئی اور چیز، کوئی پھل بھی نہیں ڈالتے۔ بھائی اس برتن میں دودھ آنا ہے، بالکل خالی کر دیا، صاف کر دیا، شفاف کر دیا۔ اگر ماں نے دیکھا اس برتن میں کوئی ایک
دھبا رہ گیا، ایک داغ بھی رہ گیا، ماں دوبارہ دھوئے گی۔ بھئی کیوں؟ پہلے بھی تو دھویا تھا، لیکن ایک دھبا لگ گیا، کوئی غلاظت کا ذرہ آ گیا۔ فرمایا اسی طرح دودھ ڈالنے کے لیے برتن تو صاف کرتے ہو، اور اللہ کی محبت پانے کے لیے اپنا دل صاف نہیں کرتے۔ اے کاش دنیا کی محبتوں سے دل خالی کر لو، صاف کر لو، ایک وقت آئے گا خالق خود اپنی محبت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یاد رکھیے جسے اللہ کی محبت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ باقی ساری محبتیں اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ ضروری ہے کرنی ہے تو کسی درجے میں صرف اتنی ضروری ہے کہ وہ محبتیں دل کو پکا کے، دل کو مائل کر کے اللہ کی محبت کی طرف لے جائیں، دل کو تڑپا کے اللہ کی طرف لے جائیں۔ جو محبت اللہ کی طرف نہ لے کے جائے وہ محبت نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، کچھ اور ہے۔ تو یہ دنیا تو ویسے دھوکہ ہے۔ اگر دنیا کی محبتیں دنیا کی طرح طرح کی، صرف ایک محبت نہیں، کبھی مال کی محبت ہے، کبھی اولاد کی محبت ہے، کبھی اقربا کی محبت ہے، کبھی دوسری چیزوں کی محبت ہے، خوبصورت چیزوں کی وہ محبتیں ہمارے دل میں گھر کر گئی، دل ان سے بھر گیا، اب جگہ ہی نہیں بچی کوئی اور محبت آ سکے۔ نانا یہ محبت فانی ہے، کسی کام کی نہیں، اصل محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کا عشق ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کون؟ جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا، 5 اولو العزم رسول، اللہ کے نبی، نبیوں سے آگے اللہ کے رسول، رسولوں سے آگے 5 اولو العزم رسول، ان میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ ان کی شان یہ ہے اللہ کریم براہ راست ان سے کلام فرماتا، اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا۔ اللہ سے کلام کرنے والے کوہ طور پہ چلے جاتے، اللہ کریم کی آواز سنتے، اللہ سے باتیں کرتے، اللہ کا فضل انہیں یہ معجزہ عطا کیا۔ اب اللہ کریم کی باتیں کلام کر کر کے محبت زیادہ ہو گئی، پیار زیادہ ہو گیا، عرض کرنے لگے مولا اب میں تجھے دیکھنا چاہتا۔ محبت تھی نا وہ زیادہ ہو گئی۔ یہی بڑی بات ہے کہ اللہ سے کلام ہو رہا لیکن سچی محبت آگے جاتی ہے۔ مولا تجھ سے کلام تو کرتا ہوں، ایک مرتبہ اپنا جلوہ بھی عطا کر دے، لیکن چونکہ دنیا کے قانون الگ ہیں، آخرت کے الگ ہیں، جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتے، اے موسیٰ تو دیکھ نہیں، سر کی آنکھوں سے دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتے۔ پھر محبت جوش مارتی، مولا جلوہ دکھا دے، پھر جواب آتا لن ترانی، پیارے موسیٰ دیکھ نہیں سکتے، لیکن محبت تھی مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کیا ہوا؟ فرمایا پیارے موسیٰ ایسا کیجئے، اس پہاڑ کی طرف دیکھئے، میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر آپ دیکھ سکے تو دوبارہ کہیے گا، اگر آپ برداشت نہ کر سکے تو
پھر دعا اور ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ کریم نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی۔ اللہ اکبر، علیم و خبیر، ذوالجلال والاکرام۔ فخر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ جل کے خاکستر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلووں میں گم ہو گئے۔ پہاڑ کی طرف دیکھا تھا، جلووں میں ایسے گم ہو گئے، اپنا کوئی ہوش ہی نہ رہا، دنیا سے بیگانہ ہو گئے۔ اب سنیے، جنہیں اللہ کے سچی محبت ہوتی ہے، آپ نے چہرے پہ پردہ ڈالا، کچھ وہ کپڑا ڈالا، کیوں؟ وہ اللہ کی تجلی پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ کو دیکھا، چونکہ نبی تھے، کچھ اثرات چہرے پہ تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا چہرہ، پردہ ڈالا، گھر آ گئے، گھر آ کے پردہ ہے۔ اہلیہ محترمہ نے دیکھا، آج جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پردہ ڈالا۔ کہا حضور کیوں پردہ ڈالا؟ خیریت تو ہے؟ کہا نہیں، کوئی بات نہیں، ٹالنا چاہا۔ وہ بھی تو نبی کی زوجہ تھی، کہنے لگی بتائیے کوئی خاص بات ہے؟ جب اصرار کیا نا تو واقعہ بیان کر دیا۔ میں دعائیں مانگتا تھا نا، آج تجلی آئی، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ کچھ اثرات چہرے پہ ہیں، اتنے جلالی اثرات ہیں، جو کوئی نگاہ بھر کے دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کب تک یہ اثرات رہیں گے۔ میں نے چہرے پہ پردہ ڈالا ہوا، اب سوچا تھی اللہ کی محبت نے جوش مارا۔ کہا نہیں، ایک مرتبہ دکھا دیجئے، کچھ اثرات ہی صحیح، میں بھی تو دیکھوں۔ کہا نہیں، آنکھیں چلی جائیں گی۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ جاتی ہے چلی جائیں، ایک مرتبہ جلوہ تو دیکھ لوں گی۔ کہا خیال کر، سوچ، اچھا حضور ایسا کیجئے، میں ایک آنکھ کو بند کر لیتی ہوں، دوسری کے دیکھ لیتی ہوں، اگر جائے گی تو ایک جائے گی۔ کہا تیری مرضی۔ چنانچہ آنکھ پہ ہاتھ رکھا، دیکھا، جلووں میں ایسی گم ہو گئی، بعد کتابوں میں لکھا ہے بینائی چلی جاتی۔ دیکھا، یہ وہ محبت ہے جو عشق کی حد تک چلی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں، بندے تجھے پتہ ہی نہیں اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ کا پیار کیا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں مگن ہو گیا، تو چھوٹی چیزوں میں دل لگا بیٹھا۔ اے کاش کہ تجھے پتہ ہوتا اللہ کی محبت کیا ہے، تو دنیا چھوڑ کے اللہ کی محبت میں قربان ہو جاتا۔ یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی زندگی کو دیکھئے، یقین جانیے، بیان کرتے ہیں، مجھ پہ ایسا وقت بھی آیا، میں نے درختوں کے پتے چوسے۔ اندازہ لگائیے، یہ کمال، یہ جمال، یہ مرتبہ، یہ قرب ویسے نہیں ملتا۔ حدیث پاک کے لفظ ہے، ابتدا بندے میں کرنی ہوتی ہے، توفیق اسی کی، کرم نوازی اسی کی، لیکن ابتدا بندے کی طرف سے۔ بندہ ایک قدم آتا ہے، اللہ کی رحمتیں زیادہ۔ سنیے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا حدیث قدسی، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ نفل پڑھتے پڑھتے، وہ نفلی کام کرتے کرتے، فرائض کے بعد جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اللہ اس سے محبت فرماتا ہوں۔ وہ نفل کیا ہے؟ وہ نفل نماز والے وہ بھی ہیں، لیکن نفل کا معنی ہوتا ہے اضافی۔ فرض پورے ہو گئے، ذمہ داری پوری ہو گئی، اب جو بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ نیک کام کریں گے وہ نفل بن جائے۔ سخی کو دیکھیے، وہ سخاوت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی نفل ہے۔
عالم علم بانٹتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی نفل ہے، نمازی نماز پڑھتا فرض ادا ہو گئے، کوئی ایک ایک دن میں اللہ کے ولیوں کتابوں میں آتا ہے 200 نفل ایک دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، کتاب میں آیا فلاں بزرگ 200 نفل پڑھتے، آنے والے اللہ کے ولی نے دیکھا اچھا یہ 200 نفل پڑھتے تھے، نیت کر کے کھڑے ہو گئے اور 24 گھنٹوں میں 300 نفل پڑھا۔ انہوں نے اگر 200 پڑھے تھے، میں 300 پڑھ لیتا ہوں۔ کسی بزرگ کے بارے میں آتا فلاں اللہ کا بندہ ایک رات میں 10 پارے پڑھتا تھا۔ بڑا مشکل ہے، ہم سے تو رمضان میں بھی آج کل 1-2 قرآن ختم کرنے مشکل ہو گئے۔ فلاں بزرگ کے بارے میں سنا ایک رات میں 10 پارے پڑھ لے۔ اس اللہ کے ولی نے سنا تو کہا اچھا اس نے 10 پارے پڑھے تھے، میں انشاءاللہ 15 پارے پڑھ کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ روزانہ رات کو 15 پارے، یہ کیا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں اس نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے جواب میں محبت کی۔ اس محبت کی نشانی یہ ہے اللہ دنیا سے موڑ کے اپنی طرف لگا دیتا ہے۔ کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی سجدے کرتا ہے، کبھی سخاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات چلتے چلتے ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث بھی ہیں، بہت مالدار بھی ہیں، اللہ نے عطا کیا نیک پرہیزگار، آج بھی کتابوں میں نام آتا دیگر محدثین کا بھی، لیکن ان کا نام لوگ بڑے احترام سے لکھتے ہیں۔ ایک باوقار شخصیت، اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ، اللہ نے نام عطا کیا۔ اب دیکھیے وہ کس طرح اللہ کے قریب ہوتے۔ اللہ نے بڑا مال دیا، پرانا وقت تھا، سادہ وقت تھا، اس طرح گاڑیوں جہازوں پہ تو حج نہیں ہوتے، پیدل یا کوئی سواری پہ جاتا۔ چنانچہ حج سے کچھ مہینے پہلے اعلان کر دیتے جس نے حج پہ جانا تیاری کرو۔ چنانچہ لوگ تیاری کرتے، آپ امیر قافلہ بھی ہوتے، سردار بھی ہوتے، پیسہ تھا، چنانچہ سب کو کہتے تیاری کرو۔ تیاری کی، حج کے پیسے، مال و دولت، سارا خرچہ حج کا ایک پوٹلی میں باندھ کے آپ کے حوالے کر دیتے۔ آپ اس کی لیتے تھیلی، اس پہ اس کا نام، پرچی وغیرہ ڈال کے لکھ لیتے، یہ سارا حج کا خرچہ فلاں کا، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ اس وقت کے لاکھوں روپے ہوں گے، اپنے اپنے وقت کے حساب سے ہزاروں روپے پیسے جمع کر لیے۔ اب کہا تیاری کرو، وقت آ گیا، حج پہ روانہ ہو گئے۔ سارے رستے کھانا بھی کھلاتے، پانی بھی پلاتے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے، خرچہ کرتے۔ خرچہ کرنے کے بعد لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پیسے ہیں کیا، لوگوں نے تو حج کا خرچہ دے دیا نا، وہ سمجھتے ہمارا خرچہ۔ خرچہ کرتے کرتے وہ مکہ میں پہنچ گئے، رہنے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، پینے کا خرچہ، دیگر ضروریات ساری حضرت پوری کرتے، حج ہو جاتا، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حج کے بعد اپنے لوگوں کو جمع کرتے، کہتے اللہ کے بندو حج کر لیا، اب گھر واپس جانا ہے، جس نے جو لینا مجھے بتاؤ۔ کھجوریں لینی، یہاں سے کپڑے لینے، یہاں سے گھر والوں کے لیے کوئی سامان، کوئی اپنی ضرورت کی چیزیں، یہ پیسے لو لے لو۔ چنانچہ پیسے دیتے، لوگ اپنی ضرورتیں لیتے، گھر والوں کے لیے سارا سامان لیتے، واپس روانہ ہوتے، خیر خیریت سے گھر پہنچتے، چند دن آرام کرتے۔ آرام کرنے کے بعد اعلان ہوتا وہ حاجی
جو حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ حج پہ گئے تھے، حضرت نے فلاں دن کی دعوت کی، چنانچہ آ جاؤ، چنانچہ سارے حاجی اکٹھے ہو کے آ جاتے، دعوت کرتے، کھانا کھلاتے، دعا کرتے، اے اللہ میرا ان کا حج قبول فرما، میں نے تیری رضا کے لیے ان کی خدمت کی وہ بھی قبول فرما۔ قربان جائے اللہ کے ولی پہ۔ اللہ کو راضی کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ جب حاجی دعوت ختم کر کے مسافر کر کے جانے لگتے نا، اس کی وہ پیسوں کی تھیلی جو اس نے حج کے لیے جمع کروائی ہوتی، وہ پیسوں کی تھیلی بھی دیتے، کہتے یہ تیری امانت ہے، قبول کر، حج کا خرچہ اللہ کے کرم سے میں نے دیا۔ اندازہ لگائیے یہ کیا طریقے ہیں؟ یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دوبارہ اسی بات میں آتا ہوں، فرمایا اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو کوشش تو کرو، کچھ کرو تو صحیح، تم کچھ کرو گے اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی سچی سچی محبت عطا فرمائے، وہ محبت اپنا وہ پیار جو اس نے اپنے ولیوں کو عطا فرمایا، اللہ کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی و مولانا محمد مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله